زلف خمدار پر ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر ان کے اخلاق پر اعلیٰ کردار پر ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر روز جاؤں میں قربان سرکار پر ان پہ پڑھتا رہوں بس درود و سلام السلام 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 السلام. جو سب سے الگ سب سے حسین سب سے ہے پیارا آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا کہتے ہیں جسے آمنہ بی بی کا دلارا آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا. سوکھی ہوئی لکڑی کو جو تلوار بنا دے سوکھی ہوئی لکڑی کو جو تلوار بنا دے انسان تو انسان درختوں کو چلا دے انگلی کے اشارے سے کرے چاند دو ٹکڑے انگلی کے اشارے سے کرے چاند دو ٹکڑے ڈوبے ہوئے سورج کو جو بلوالے تو بارا آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا کہتے ہیں جسے آمنہ بی بی کا دلارا آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا. خود فاقہ کیا اس نے مگر سب کو کھلایا خود فاقہ کیا اس نے مگر سب کو کھلایا بیوہ و یتیموں کو کلیجے سے لگایا ایک دودھ کے پیالے میں ہی 70 کو پلایا ایک دودھ کے پیالے میں ہی 70 کو پلایا انگلی سے قمر ٹکڑوں میں کر کے دکھایا آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا کہتے ہیں جسے آمنہ بی بی کا دلارا آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا. ابھی ویسے تو الحمدللہ میں نعت پڑھنے کا بہت شوقین ہوں الحمدللہ. I am very enthusiastic to recite Naat, and believe me, if you are ready to sit in the same way for 2 hours, I am ready to recite Naats for 2 hours without singing. اگر آپ 2 گھنٹے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اسی طریقے سے تو میں اسی طریقے سے پڑھنے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ بغیر اٹھے کے بیٹھیں گے تو میں بغیر دیکھے کے پڑھتے جاؤں گا انشاءاللہ. الحمدللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عاشق رسول بنا دے, ہم سب کو اللہ نعت خواہ بنا دے, ہم سب کو اللہ مداح رسول بنا دے. کیونکہ ایک لمبا چوڑا جب بیان سنتے آپ تو اس میں آپ کو بہت سارے واقعات ملتے, لیکن ایک جب نعت سنتے آپ اس میں آپ کو کئی سارے معجزات مل جاتے, اس میں آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا, اس میں آپ کا عشق بڑھ جاتا. تو ایسے بہت سارے چیزیں ہیں یہ نعت میں بھی الحمدللہ بہت سارے واقعات ہیں. آپ تشریح کے لیے جائیں گے, آپ تفصیلات میں جائیں گے تو ایک ایک معجزے کے پیچھے ایک ایک شعر کے پیچھے جو ہے نا لمبا چوڑا واقعہ ہے. تو آپ لوگ اگر اللہ ہمیں مداح رسول بنا دے گا انشاءاللہ اللہ ہم سب کو نعت پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بہت پسندیدہ کلام ہے میرا, and also I will try to translate it. If you do not understand it, definitely I am going to translate it as well.
کنواں بول تو جگہ کو بولتے ہیں کنواں, اور ایک ورڈ ہے کنویں نبی سے, وہ تو نبی کی جگہ. کنویں نبی سے آنا سکے ہم, راحت ہی کچھ ایسی تھی. کنویں نبی سے آنا سکے ہم, راحت ہی کچھ ایسی تھی. یاد رہی نا جنت ہم کو, وہ جنت ہی کچھ ایسی تھی. تکتے رہے یوسف جیسے بھی, حشر میں ان کے چہرے کو. قیامت کا منظر ہوگا, اور حضرت یوسف علیہ السلام جو سب سے زیادہ موسٹ اسٹرائکنگ ہینڈسم پرسنالٹی مانی جاتی ہے, انہوں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہیں گے تو کیا فرمائیں گے؟ تکتے رہے یوسف جیسے بھی, حشر میں ان کے چہرے کو. جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی. جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی. And now we are going to listen to the quote, what is reflecting that moment when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam went over the seas, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam went on Miraj, and like we have a detailed history and story. So paas bulaya, paas bithaya, jalwa dikhaya Khaliq ne. پاس بلایا, پاس بٹھایا, جلوہ دکھایا خالق نے. یہ تو آخر ہونا ہی تھا, چاہت ہی کچھ ایسی تھی. یہ تو آخر ہونا چاہت ہی کچھ ایسی تھی. When Jibreel alayhi salam came to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he could not wake him up because he was in a deep slumber. At that time, Jibreel alayhi salam was between the devil and deep blue sea. He didn't know what to do. Like if he would have woken him up, like he would have disrespected Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He was thinking that like if I wake him, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wake him up, then like it's a kind of disrespect. And if I do not wake him up, then it will be the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala, because I have been ordered to wake up Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Therefore he was very perplexed. Bolo اے جبریل کہ ان کی کیوں کر تلیاں